ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں فیرد پیرنٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیران کے لیے کتنا کچھ کیا، اور اس نے دیکھو ایک سیکنڈ نہیں لگایا دادا کو سچ بتانے میں، اور ساتھ ہی وہ پیرنٹ کو بتاتا ہے کہ کل میں امریکہ جا رہا ہوں۔ یہ سن کر پیرنٹ اسے کہتی ہے ایسے کیسے جاؤ گے، کیا سب تمہیں جانے دیں گے؟ جس پر فیرد کہتا ہے میں رات کو اپنے روم میں چپکے سے جا کر ضرور سامان لے آؤں گا، جسے سن کر پیرنٹ کہتی ہے یہ سب اچانک سے کہاں سے آ گیا، اور سیران میں تو اسی روم میں ہو کہ وہ کچھ نہیں بولے گی کیا؟ جس پہ فیرد کہتے اسے دیکھنے دو۔ پھر پیرنٹ کہتی تم نے سب کا تو بتا دیا لیکن میرا کیا، میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ یہ سن کر فیرد اسے کہتا ہے سب کو عادت پڑ ہی جاتی ہے اور تمہیں بھی پڑ جائے گی، تم فکر مت کرو، اور یہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ سن کر پیلن رونے لگتی ہے۔ وہیں مینشن میں بھی سب لوگ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی مسٹر ہارس وہاں پر آ کر سب لوگوں پر غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے لوگ ہو تم سب لوگ، فیرد اب تک گھر کیوں نہیں آیا اور تم لوگ اسے ڈھونڈنے کی بجائے یہاں پر کھانا کھا رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ سیران کو کال کر کے اس سے بھی پتہ کرو۔ پھر فواد سیران کو کال کرتا ہے لیکن اس کا فون آف ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ مسٹر کاظم کو کال کرتا ہے مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھاتے، اور آنٹی سے کہتے ہیں کہ مسٹر ہارس جب تک خود آ کر یہاں سے مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فیرد کو سمجھائیں گے تب تک میں سیران کو واپس بالکل بھی نہیں بھیجوں گا۔ یہ سن کر آنٹی ان پہ غصہ کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بات کر رہے ہو، مسٹر ہارس آ کر تم سے یہاں معافی مانگے کہ تم لگتا ہے یہ بھول گئے ہو کہ یہ گھر بھی انہیں کا ہے، اور کیا ہوگا اگر وہ یہاں نہیں آئے تو کیا تب تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آنتے واپس چلے جاؤ گے؟ جسے سن کر مسٹر کاظم کہتے ہیں ہاں میں واپس چلے جاؤں گا، ویسے بھی شادی کروا کر کیا فائدہ ہوا ہے، کہاں ہے گھر اور کہاں ہے پاور آف اٹارنی؟ پھر آنٹی کہتی کیا تم ڈیورس دلا کر واپس لے کر جاؤ گے، اور وہاں جا کر تم لوگوں کو کیسے فیس کرو گے؟ اور دکھایا جاتا ہے یہ سب سن کر مسٹر کاظم اور زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور میں کیا کروں، ایک گھر سے بھاگ گئی اور دوسری کو اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا، اور یہ بول کر وہ غصے میں سیران کے روم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر روم کو لاک کر کے دونوں کو مارنے لگتے ہیں، جہاں باہر کھڑی مس آسما سن کر رونے لگتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف فیرد بھی چپکے سے اپنے روم میں جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے سیران اپنے روم میں نہیں ہے، اور یہ دیکھ کر اسے بہت عجیب لگتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے روکر میں سے کیش نکالتا ہے اور وہاں رکھے بیگ میں اپنا سامان ڈال کر وہاں سے چپکے سے نکل جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف سیران کی موم رات کو چپکے سے سیران اور سونو کو کھانا دینے ان کے کمرے میں آتی ہیں، جہاں سیران اپنی موم سے کہتی پلیز آپ مجھے میرا فون لا دیجیے، میں فیرد کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اور پھر فون ملنے کے بعد سیران فیرد کو کال کرتی ہے مگر اس کا فون آف ہوتا ہے، اور پھر بعد میں دکھایا جاتا ہے پیلن سیران کو میسج کر کے بتا دیتی ہے کہ کل فیرد امریکہ جا رہا ہے اور میں اسے نہیں روک پا رہی ہوں، اسی لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ کیا پتہ تم اسے روک لو اور وہ تمہاری ہی بات سن لے۔ اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب سن کر سیران بہت زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے اور سونا سے کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، اور پھر سونا بھی اسے ایک اسپیئر کی دیتے ہوئے بولتی ہے جاؤ اسے روک لو، اور پھر سونا یوسف کو کال کرتی ہے اس کی ہیلپ کے لیے۔ وہی سیران تیار ہو کر چپکے سے یوسف کے ساتھ وہاں سے چلے جاتی ہے، لیکن دکھایا جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، یعنی یوسف کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ فیرد سے ملنے جا رہی ہے، اور پھر وہ لوگ جلدی سے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور اندر جا کر سیران فیرد کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ایسے کیسے سب کو چھوڑ کر جا سکتے ہو، جسے سن کر فیرد کہتا ہے تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے، پہلے تم مجھے خود دور بھیج رہی تھی، اب جب میں جا رہا ہوں تو تم روک رہی ہو، اور کہتا ہے کہ میں بہت تنگ آ گیا ہوں تمہارے اور باقی سب کے برے رویے سے، اور تمہارے لیے بہت اچھا بنتے بنتے بھی تنگ آ گیا ہوں میں، اس لیے اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس لیے اب تمہارا جو دل کرے تم وہ کرو۔ جسے سن کر سیران سے کس کر لیتی ہے، اور دکھایا جاتا ہے پیچھے کھڑے پیلن اور یوسف یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یار مجھے تو یہ دونوں پیچھے کھڑے دیکھتے ہوئے بہت فنی لگ رہے ہیں۔ سیران جب فیرد کو کس کرتی ہے تو فیرد بھی آگے سے اسے کس کرتا ہے، اور کس کے بعد فیرد پھر بھی نہیں رکتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی یوسف کو سلطان کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ مسٹر ہارس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا ہے اور گھر میں کار کی ضرورت ہے جسے تم لے کر گئے ہو، تو یوسف یہ بات سیران کو بتا دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف مینشن میں بھی مسٹر ہارس کو ایمبولینس میں ڈال کر لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مسٹر کاظم بھی یہ نیوز دیکھ لیتے ہیں اور آنٹی کو بتاتے ہیں، جس وجہ سے انہیں صدمہ لگ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے اور اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر مسٹر کاظم کہتے ہیں آپ مجھ پر غصہ مت کیجیے، ہم سبھی لوگ ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، اور سونا سیران کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جس پر آنٹی کہتی ہے ابھی ان کی ایسی حالت ہے کیا کہ وہ کہیں جا سکیں، اس لیے تم ایک کام کرو کہ تم پہلے چلے جاؤ، بعد میں انہیں لے کر وہاں آ جاؤں گی۔ پھر دکھایا جاتا ہے سیران بھی گھر آ کر سونو کو بتاتی کہ فیرد چلے گیا ہے اور میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں رکا، اور اسے یہ بھی بتاتی کہ میں نے اسے کس بھی کی، مجھے لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے لیکن وہ تب بھی نہیں رکا۔ پھر دکھایا جاتا ہے سیران بھی باقی سب کے ساتھ ہاسپٹل آ جاتی ہے
اور مسز گلگن سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں بتا دی کہ فیرٹ ہمیشہ کے لیے نیو یارک چلا گیا ہے اور میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے میری ایک نہیں سنی اور وہ چلا گیا۔ تو یہ سن کر مسز گلگن بتاتی ہے اسے کہ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا۔ اور پھر مس گلگن یہ بات مسز فاقت اور مسٹر اور ہان کو آ کر بتاتی ہے کہ تبھی ڈاکٹر وہاں آ کر بتاتا ہے کہ مسٹر حالی سب ٹھیک ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چین کی سانس لیتے ہیں اور پھر مسٹر حالی سیران کو پھر سے بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ابھی بھی بس تم ہی ہو جو مجھے سچ بتا سکتی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ فیرٹ کہاں ہے۔ یہ سن کر سیران مسٹر حارث کو کہتی ہے کہ میری اس سے بات ہوئی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ کی طبیعت کا نہیں پتا، اور وہ جیسے بتانے والی ہوتی ہے کہ فیرٹ چلا گیا ہے کہ تبھی وہاں فیرٹ روم میں آ جاتا ہے اور آ کر مسٹر حارث کے گلے لگ جاتا ہے۔ پھر بعد میں سیران فیرٹ سے کہتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا تم نہیں جاؤ گے، اور پھر اسے بتاتی ہے کہ ڈیڈ تمہارے پیچھے سے مجھے اپنے گھر لے گئے تھے اور میں اب سے وہیں رکوں گی۔ یہ سن کر فیرٹ سے کہتا ہے ایسا انہوں نے تب کیا جب میں گھر پر نہیں تھا لیکن اب میں گھر پر آ گیا ہوں اور اب میں انہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ وہیں مسٹر حارث مسٹر ارحان سے کہتے ہیں تم لوگ گھر چلے جاؤ اور جب کل میں گھر پر آؤں گا تو میں سب کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے آنٹی سیران کو ان سب کے ساتھ بھیجنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں خود مسٹر حارث کے پاس آ کر ان کی طبیعت کا پوچھتی ہیں اور کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں کاظم کو خود سمجھاؤں گی۔ اور پھر دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں آنٹی مسٹر حارث سے کہتی ہے میں آج رات یہیں رکوں گی تمہارے پاس۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں فیرٹ گھر جانے کے بعد سیران سے پوچھتا ہے کہ تم ایئرپورٹ کیسے آئی تھی کیونکہ عابدین تو وہاں تھا نہیں، تو سیران سے بتاتی ہے کہ تم غصہ مت کرنا لیکن میں یوسف کے ساتھ آئی تھی، میرے پاس نہ تو ٹائم تھا اور نہ ہی کوئی اور آپشن، اس لیے سنا نے یوسف کو کال کر دی تھی۔ تو اس بات پر دونوں بحث کرنے لگتے ہیں۔ پھر اگلے دن دکھایا جاتا ہے آنٹی اپنے گھر آ جاتی ہیں تو دیکھ کر مسٹر کاظم کہتے ہیں سیران کہاں گئی؟ تو آنٹی بتاتی کہ میں نے فیرٹ کے ساتھ کل رات کو بھیج دیا تھا، اور یہ بھی بتاتی کہ مسٹر حارث نے آج رات ہم سب کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے ان دونوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں نے ان کا یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ دوسری طرف مسٹر حارث بھی گھر آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں فیرٹ اپنے روم میں جا کے پیرن کو کال کرتا ہے لیکن وہ اس کی کال آنسر نہیں کرتی اور اسے میسج کرتی ہے کہ میں نے بہت سوچا اور تم صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں چیزوں کو نہ بگاڑ کر الگ ہو جانا چاہیے۔ کہ تبھی مسٹر لطیف ان کے روم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسٹر حارث نے سیران کو اپنے پاس بلایا ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے مسٹر حارث سیران سے کہتے ہیں کہ تم ٹینشن مت لو، کل میں نے تمہاری آنٹی نے بہت دیر تک بات کی اور جب تک تم یہاں سے نہ جانا چاہو تب تک تمہارے ڈیڈی کوئی بھی تمہیں یہاں سے نہیں لے کے جا سکتا، اور پہلے بھی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میں اپنے سینسز میں نہیں تھا، اور آج میں نے تمہارے ڈیڈ کو بات کرنے کے لیے بلا لیا ہے اور تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھ سے سچ بولنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ اور فیرٹ کا بھی ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے، اور جیسے کہ میں نے تم سے پرومس کیا تھا تم اگر آگے چاہو تو پڑھ سکتی ہو اور اب سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جسے سن کر سیران خوش ہو جاتی ہے اور پھر مسٹر حارث سے کہتے ہیں میں بھی اپنے گرینڈ سن والا پرومس بھولا نہیں ہوں، اسے بھی تم یاد رکھنا۔ اور یہ سب سن کر سیران تھوڑی ہوپلیس ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فیرٹ مسٹر حارث کے کہنے پر سیران کو باہر لے کر جاتا ہے آؤٹنگ کے لیے، اور وہاں جا کر وہ پیلن کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کی کال پک نہیں کرتی۔ تبھی وہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اس کی ایک پوسٹ دیکھتا ہے جس وجہ سے وہ اس کے کزن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ پیلن کہاں ہے، تو براگو سے کچھ بھی نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے اور پیلن کو اس کی لائف میں آگے بڑھنے دو پلیز۔ جسے سن کر فیرٹ کال کٹ کر دیتا ہے اور اپنے فون میں پیلن کی لوکیشن دیکھتا ہے اور پھر سیران کو اپنے ساتھ وہاں چلنے کے لیے کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیلن سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہ سن کر سیران اسے اس کے ساتھ چلنے کے لیے منع کر دیتی ہے۔ تو پھر فیرٹ بھی اسے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سیران بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے فیرٹ پیلن کے پیچھے اسی ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پیلن تھی اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، لیکن پیلن اس کے ساتھ نہیں جاتی اور اس وجہ سے غصے میں فیرٹ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سیران گھر آتی ہے کہ تبھی اس کے پیچھے سے فیرٹ بھی وہاں آ جاتا ہے، جنہیں الگ الگ آتا دیکھ فیرٹ کی ماموں سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم لوگ الگ الگ کیوں آئے ہو؟ تو سیران غصے میں کہتی ہے یہ بات آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، لیکن مسز گلگن کے انسسٹ کرنے پر سیران انہیں بتاتی ہے کہ فیرٹ ریسٹورینٹ میں مجھے اکیلا چھوڑ کے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا، جسے سن کر وہ حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ جا کر اپنے روم میں بات کرو، کوئی سن نہ لے۔ اور وہ فیرٹ سے کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، اور میں اپنے اوپر غصہ بھی ہوں کہ میں تمہاری اچھی پرورش نہیں کر پائی۔ پھر بعد میں وہ دونوں روم میں آ کر بحث کرنے لگتے ہیں جہاں سیران سے کہتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک ہی بار جا کے اپنے دادا اور اپنے باپ سے بات کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں پیرنٹس سے شادی کرنی ہے، میرے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ اب میں بہت تنگ آ گئی تمہارے روز روز کی حرکتوں سے، لیکن اب بس بہت ہو گیا، آج کے بعد تم پیرنٹس سے نہیں ملو گے۔ اس بات پر فیرٹ کہتا ہے وہ 3 سال سے میری گرل فرینڈ، میں تم سے پوچھ کر اس سے نہیں ملوں گا۔ اس وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سیران کہتی کاش میں ایئرپورٹ آتی ہی نہیں اور نہ ہی میں تمہیں روکتی،
چپ چاپ اپنے گھر میں رہتی. تو اس پر فیرٹ کہتے ہیں ہاں تو ابھی چلے جاؤ. تمہیں کس نے روکا اور تمہیں کیا لگتا ہے ایک کس کر کے تمہیں مجھے پاگل بنا لو گی اور میں پگھل کر تمہارے پیار میں پڑ جاؤں گا. میں تمہیں بتا دوں ایسا بالکل بھی ہونے نہیں والا. اور کیا پتا تم نے ایسا کر کے کتنے لوگوں کو اپنے پیچھے پاگل بنایا ہوگا اور یوسف بھی انہیں میں سے ایک ہو. اور دکھایا جاتا ہے فیرٹ کے منہ سے اپنے لیے یہ باتیں سن کر سیران بہت زیادہ رونے لگتی ہے. اور پھر رات کو ڈنر ٹیبل پر دکھایا جاتا ہے مسٹر قاسم مسٹر علی سے کہتے ہیں میں نے اپنا مائنڈ ابھی بھی نہیں بدلا ہے. میں بس آپ کی رسپیکٹ میں یہاں آیا ہوں لیکن میں ڈنر کر کے یہاں سے اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا. اور مسٹر قاسم مسٹر ارحان کو بھی باتیں سنانے لگتے ہیں جسے دیکھ کر مسٹر علی غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بس خدیجے کی وجہ سے ان سے پیار سے بات کر رہا تھا اور اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو گیٹ کھولا یہاں سے دفع ہو جاؤ. لیکن تم کیا کوئی بھی میری بہو کو یہاں سے زبردستی نہیں لے کے جا سکتا. لیکن پھر بھی تم تسلی کے لیے اس سے پوچھ لو کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے یا نہیں. اور پھر دکھایا جاتا ہے سیران بھی کہتی ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں جسے سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اور ایسا بول کر سیران اپنے روم میں چلا جاتی ہے جہاں فیرٹ بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے. اس کے بعد مسٹر حارث مسٹر قاسم سے کہتے ہیں تم اپنے ڈیڈ جیسے بالکل بھی نہیں ہو. کم سے کم وہ تم سے بہتر انسان تھے لیکن ایک چیز ہے جو ان سے تمہارے اندر آئی ہے اور وہ ہے جلن. اور جاؤ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے اور اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے گھر سے بھی وہاں سے چلے جانا اور ساتھ میں سب کو وارن کرتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرائیور ان کو چھوڑنے نہیں جائے گا. وہی روم میں بھی فیرٹ سیران سے کہتا ہے تم نے کیا کیا تمہیں کچھ آئیڈیا بھی ہے. اس بات پر سیران کہتے تم مجھے ہر وقت میرے ڈیڈ کے نام سے ڈراتے ہوتے تھے نا. لو اب دیکھ لو میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جا رہی ہوں اور تم بھی تو پیرنٹ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے نا تو جاؤ اب سے تم بھی آزاد ہو. تو فیرٹ کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے ڈیڈ تمہارے ساتھ گھر جا کر کیا کریں گے. جسے سن کر سیران کہتی ہے میں نے آج تک محنت کی ہے نا آگے بھی کر لوں گی. اور یہ بول کر وہاں سے چلے جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے سیران کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ فیرٹ رونے لگتا ہے. اور دوستوں یہ ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آنے والے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.